ویلکم بیک ٹو ینگستان. ناظرین، ہم اپنے پچھلے پارٹ میں بات کر رہے تھے معاشی مسائل کے بارے میں. ہم نعمان صاحب سے مزید اس کے بارے میں تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے. نعمان صاحب بتائیں، ہم پچھلے پارٹ میں آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں، اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا پلیز. دیکھیں، ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بات کی تھی کہ اخراجات کو کنٹرول کرنا آج کے حوالے سے اسپیشلی کہنا تو آسان ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے، مڈل کلاس آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ بڑی مشکل سے اپنے بنیادی اخراجات پورے کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے بات یہ کرنی کہ اپنی آمدن کو کیسے بڑھایا جائے، اسپیشلی چونکہ لوگ بے روزگاری کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملنے میں مشکل آ رہی ہے؟ تو دیکھیں، میں اس کو دو طریقے سے اس سوال کو میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا. پہلا سوال تو یہ، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نوجوان ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو روزگار ملنے میں آسانی ہو. ایک امپلائرز جو ہیں، جو کاروباری افراد ہیں، انڈسٹری کیا اسکل سیٹ دیکھ رہی ہے. اور دوسرا اس کا حصہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ گھر بیٹھ کے اپنی اسکل انہانسمنٹ کے تھرو اپنی اسکلز بڑھا کے اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں. پوری دنیا ہی آن لائن اکانومی کی طرف جا رہی ہے. تو دیکھیں، پہلے پارٹ کی ہم اگر بات کریں نوجوانوں کے حوالے سے، سب سے بڑا پرابلم جو امپلائرز شکایت کرتے ہیں جس کی کہ ہمارے نوجوانوں کی اسپیشلی پاکستان میں کمیونیکیشن اسکل بہت خراب ہیں. دیکھیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہماری مقامی زبان، ہماری قومی زبان تو اردو ہے، لیکن ہماری آفیشیل لینگویج اور اسپیشلی ہماری کمیونیکیشن کی لینگویج جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے. تو ہماری اکثر انفارچونیٹلی ہمارے وہ بچے جو یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہے ہیں یا اسکول سے بھی نکل رہے ہیں، ادر دین جنہوں نے اے لیولز وغیرہ کیا ہوا ہے، جس کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، ان کی کمیونیکیشن اسکلز بہت ویک ہیں. نہ وہ انگریزی صحیح لکھ سکتے ہیں، نہ صحیح بول سکتے ہیں. ان کی پریزنٹیشن اسکلز بہت کمزور ہیں. تو سب سے پہلے تو جو نوجوان ہمارے اور جو اسٹوڈنٹس ہماری دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زمانہ طالب علمی میں جو چیز آپ اپنے لیے امپروو کر سکتے ہیں، جہاں آپ خود پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن اسکلز ہیں. نمبر 1، اس کو آپ امپروو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم خود بھی جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت پرابلم آتی ہے لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز، حتیٰ کہ سم ٹائم اچھی یونیورسٹیز کے بچوں کی بھی کمیونیکیشن اسکلز میں ہمیں پرابلم نظر آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو آج کل کے حالات کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوگا. اکثر بیشتر بچوں کی جو انفارمیشن کا ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا سے آپ کو کچھ ٹرینڈس کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ٹرینڈس کا اور انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. لوگ اخبارات نہیں پڑھتے، لوگ میگزینز نہیں دیکھتے، لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں میں سب بچوں سے کہوں گا کہ آپ عالمی اخبارات پڑھیں. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں، اس کے ہم کسی وقت اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ مثلا مارکیٹنگ یا فائنانس کے کون سے بڑے ادارے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ان اداروں کی کیا تھاٹ پروسیس ہے، وہ کن نئے ٹرینڈس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن نعمان صاحب، میں یہاں پر آپ سے ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جو بچے آج کل دیکھیں نا، ہر بچے کا مائنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا. جہاں پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے، ٹھیک ہے نا، انگلش میں بہت ویک ہوتے ہیں. یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے. تو جب اس طرح کے جو بچے ہیں جو انٹرویوز میں پاس نہیں ہو پاتے، اسکلز ان میں ہوتی ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہوتے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہو پاتے صرف اس بیس پر کہ ان میں اسپیکنگ پاور نہیں ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نہیں کر پاتے اس چیز کو ہینڈل. وہ پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر ڈپریشن میں جاتے ہیں، اس چیز کو سوچتے ہیں یار میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں، وہ اس لیول پر آ جاتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ زبان سیکھ سکتا ہے، بلکہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ بچپن میں جب ارلی ایج میں ہوتے ہیں آپ، ایک انسان، ایک بچہ بیک وقت 4 زبانیں بھی سیکھ سکتا ہے. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی زبان سیکھنے کی، اور زبان سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو میں نے لینگویج ایکسپرٹ سے پوچھا کچھ زبانیں سیکھنے کا، تو میرے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا، انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اچھی زبان کو اچھے طریقے سے سنا جائے. کیونکہ دیکھیں، بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ کہ بچہ جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے زبان کیسے سیکھتا ہے؟ اس کو آپ کتاب سے نہیں سکھاتے، وہ اپنے والدین کی گفتگو تو سنتا ہے. تو آپ جس زبان میں اچھی چیز کو سنیں گے، وہی زبان میں اسی ایکسنٹ میں آپ بات بھی کریں گے، اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر سکیں گے. تو میں چاہتا ہوں اگر آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے جو انٹرنیشنل موٹیویشن اسپیکرز ہیں یا ٹیڈ ٹاکس ہیں، یا آپ کے اگر آپ فائنانس کی فیلڈ میں ہیں تو جو BBC یا CNN کے جو فائنانس کے پروگرامز ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو سنیں. اس سے آپ جب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کیا ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ٹرینڈس کیے جا رہے ہیں. جب اچھی زبان سنیں گے تو زبان سے اسی ایکسنٹ میں آپ بات کریں گے. تو یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے بچوں کو قرآن کریم سکھانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اچھے قاری سے پڑھیں یا اچھے قاری کی تلاوت سنیں، تو آپ سن کو آٹومیٹکلی آپ بھی صحیح طریقے سے پڑھیں گے. بنیادی طور پر قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہی ہے، تو زبان اسی طریقے، جب آپ کسی انسان کو اچھی زبان بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، اچھی زبان بولتے ہوئے سنتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ بھی اسی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سننا جو ہے نا، سننا یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پڑھنا،
اچھی کوالٹی کی زبان کو پڑھیں تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں. اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اچھا پڑھنا ہوگا. اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھا سننا ہوگا. یہی انسان کی نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو, انسان کی شخصیت کو اسی طریقے سے بنایا ہے, اور یہی وہ دو چیزیں ہمارے یہاں لیکنگ ہے ہمارے نوجوانوں میں. پڑھنے سے نہ جانے کیوں ان کو نفرت ہے, اچھا سنتے بھی نہیں ہیں, صرف سوشل میڈیا یا بیکار چیزیں فضول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ان دو چیزوں پہ فوکس کریں, آٹومیٹیکلی آپ کے اسکل انہانسمنٹ ہوگا. آپ آمدنی کے ذرائع بھی بڑھیں گے, آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے مارکیٹ میں جا کے پریزنٹ کر سکیں گے. اگر آپ 25,000 کی نوکری کر رہے ہیں, صرف اپنی گفتگو کی بنیاد پہ آپ 50,000 کی ملے گی. آپ 50,000 کی نوکری کے اہل ہیں, آپ کو لاکھ روپے کی ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو, اپنی زبان کو, اپنی پریزنٹیشن اسکلس کو بہتر کریں. اور دوسری چیز جو تھی جس میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگلے شو کے اندر ہم تفصیلی بات کر لیں گے, وہ یہ کہ فار ایگزامپل ہماری خواتین ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کس طرح آن لائن کام کے ذریعے سے یا گھر میں بیٹھ کے ایسے کیا چیزوں کو کر کے اپنے اسکل انہانسمنٹ کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اس میں ہم بات کریں گے دنیا میں ٹرین سے موکس کہا جاتا ہے, MOOCs, میسو اوپن آن لائن کورسز. یہ دنیا کے بڑے اداروں نے, کیمبرج نے, ہارورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو علم کا خزانہ ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ فری میں شیئر کرنا چاہیے. انہوں نے ایسے پلیٹ فارمز قائم کیے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے, جن کو شاید پتہ نہیں, EDX ہے, کورسیرا ہے. اس میں ہم بات کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کس طرح ان پروگرامز کے ذریعے سے آپ فری میں بہت ساری چیزیں لرن کر سکتے ہیں, آپ فری سرٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں, فری اسکل انہانسمنٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی انٹرنیشنل کوالٹی کی. اسی طرح ہمارے بہت سارے جو ہے لوکل انیشیٹیوز ہیں, جیسے کہ انیبلرز ہیں, یا سلانی کے بعض پروگرام, سلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بہت سارے پروگرامز ہیں جس میں لوگوں کو فری اسکل انہانسمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ان فری پروگرامز کو, فری آن لائن پروگرامز کو دیکھیں, ان کو لرن کریں اور دیکھیں آپ کا اسکل سیٹس کیا ہے, آپ کیا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں آج کل تو خواتین گھر میں ٹیوشن پڑھا کے, یا آن لائن ٹیوشن پڑھا کے, یا آن لائن قرآن پڑھا کے بھی بہت کچھ کام کر سکتی ہیں. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اپنے اندر ڈسپلن لانا ہوگا, اپنی اسکل انہانسمنٹ کرنی ہوگی, پڑھنا ہوگا, سننا ہوگا, اور پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے آپ نے اس ایک شعبے کو لینا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ فوکس کر کے اور کام کو آگے بڑھا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن ایجوکیشن اور آن لائن کام کے ذریعے سے اپنے روٹین کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, جس ہم نے ڈسپلن کی بات کی, اور کس طرح اپنے اسکل انہانسمنٹ کر کے آپ اپنے انکم لیولس کو بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ نعمان عبدالمجید صاحب, آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. ان سے ہمیں کافی ساری انفارمیشن حاصل ہوئی کہ کس طرح اپنے معاشی مسائل کو حل کیا جائے اور کس طرح اپنے اسکلس بڑھانی چاہیے. ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے بات کریں گے اس بارے میں, اور دیکھتے رہیے ینگستان.